ذرا سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا نے بات کو بڑھا چڑھا کر دہرایا ہے, انہوں نے پیش کیا ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہوئی نہ ہوگی, میں نے جو بات کی وہی عطا تارڑ نے بھی بات کی اور 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ بات ہوئی تھی, اسے ڈیل کا اگر درجہ دیا جائے تو یہ الگ بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں محسن نقوی بات کر رہے تھے تو اسپیکر آن بورڈ تھے, میں بھی 2 میٹنگ میں تھا اور اسد کیسر, بیرسٹر گوہر, عامر ڈوگر بھی تھے. پی ٹی آئی والے ڈیل چوک نہ آنے پر رضامند ہوئے تھے. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا وزیر اعظم تو 3 بار مذاکرات کی آفر کر چکے ہیں. بات میں نے کی ہے, اس بات کا کنکلوژن کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بیٹھے ہیں, آپ ادھر آگے بیٹھ جائیں اور مجھے بٹھا دیں جدھر آپ بیٹھے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی اس میں اور اس بات میں بتائیں کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا ہے وہی تارڑ صاحب نے. 24 نومبر کو جو بات ہوئی ہے تردید محسن نقوی صاحب نے بھی نہیں کی اور فیصل واڈا صاحب نے جو کیا اور انہوں نے خراب الفاظ ان کے اپنے اس میں انہوں نے تھوڑا سا بات کو بڑھا چڑھا دیا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے نہ کوئی ڈیل آفر کی ہے عمران خان صاحب کو, نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے, نہ کبھی آفر ہوگی. اچھا, اب ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب نے بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی فورس کے قیام کا اعلان کیا تھا, جس کو اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے اس کو مسترد کر دیا ہے. رہائی فورس مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کرے گی. اور اب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کے قیام کا اعلان کیا تھا اور سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کر کے رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. چلیں جی, ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر مملکت حذیفہ رحمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ حذیفہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان سے ہی بات کرتے ہیں. ظاہر سیاسی میدان میں ایک نیا محاذ کھول دیا ہے. فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے تھے, رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی ہے, ڈیل ہوئی نہ ہوگی. تو ذرا ہمیں معاملہ بتائیے گا, یہ پھر ڈیل کی خبریں کیوں آنا شروع ہوئیں؟ جی بہت شکریہ صدف کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں کچھ حقائق آپ پہ گوش گزار کر دیتا ہوں. دیکھیں, بینگ جرنلسٹ بھی آپ جب بھی کوئی خبر فائل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں, یا ایون کہ کوئی خبر آپ کے پاس خود جو ہے چل کر آتی ہے, تو آپ یہ پرکھتے ہیں کہ وہ خبر جو ہے کیا لاجیکلی ممکن ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے جب ڈیل کی بات کوئی بھی سیاستدان کرے, چاہے وہ ہماری جماعت سے کریں, چاہے واڈا صاحب کریں یا وہ اس کی تردید کرے, بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایک لا آف لینڈ موجود ہے اور اس کے تحت اگر کوئی سزا یافتہ شخص جیل کاٹ رہا ہے تو اس کو ریلیف عدالت ہی دے سکتی ہے. اور ذرا ٹرائل کورٹ کی جو اپیل ہے وہ اپیل کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے, اور ہائی کورٹ ہی اس اپیل پر فیصلہ کر سکتا ہے, یا تو آپ کو بری کرے گا یا آپ کی بیل لے گا, یا ایون کہ میڈیکل گراؤنڈ پہ بھی اگر آپ نے باہر آنا ہے تو حکومت نے آپ کو باہر نہیں لے کر آنا, عدالتوں نے لے کر آنا ہے. اس لیے کوئی ہماری جماعت کے رہنما یہ بات کریں کہ ڈیل کی آفر ہوئی, یا تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کریں, وہ بے معنی اس لیے ہو جاتی ہے, اس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالتیں نہ چاہیں. تو اس لیے بانی تحریک انصاف کو نہ کوئی کبھی ڈیل آفر کی گئی, اور ظاہر ہے اگر یہ پتہ ہے بانی تحریک انصاف کی جماعت کو پتہ ہو یا ہمیں پتہ ہو کہ ڈیل مانگ رہے, نہ ہم ڈیل دے سکتے, نہ ایون کہ اگر ہم ڈیل آفر کریں وہ ڈیل ایگزیکیوٹ ہو سکتی, تو کوئی اس کی بات کرے گا ہی کیوں؟ یہ معاملہ عدالتوں سے جڑا ہوا ہے. ایک شخص کو عدالتوں نے سزا دی ہے, وہ عدالتوں کی سزاؤں کے نتیجے میں 31 سال اس کو جیل کاٹ رہا ہے, تو اس بندے کی رہائی اگر ممکن ہوگی یا اس کی اپیلیں لگیں گی, اگر وہ اس میں انوسنٹ ڈکلیئر ہوگا تو بری ہوگا. دراصل حذیفہ فیصل واڈا صاحب کی کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا نا, تو فیصل واڈا صاحب کے ذرائع بھی بڑے مستند ہیں, تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں نا یہ تردید بڑی, اور ان کی بات بھی بڑی اچھمبے کی لگی, تردید بھی بڑی اچھمبے کی لگی. جی صدف, نہیں, فیصل واڈا صاحب کا میں نے بیان ویسے میری نظروں سے نہیں گزرا, آپ اگر ریپیٹ کر دیں مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا فرمایا واڈا صاحب نے. واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیل کی آفر کی گئی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کے انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی امیجنیشن کی باتیں ہیں, اگر کی جاتی ہے وہ ایکسیپٹ کر لے تو پھر معاملات ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب ظاہر ہے جس تناظر میں پوری دیگر باتیں بھی ہو رہی ہیں اس کو بھی کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ معاملہ ہوا تھا جس میں ایک کمیٹی کی بات ہوئی تھی, اس سے یہ خبر بھی نکلی ہے. نہیں دیکھیں, آپ جو میں آپ کی بات سمجھاؤں کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بیان دیا
میری ایک تو آواز مجھے آ رہی ہے, اگر اپنے پینل پروڈیوسر سے کہیں کہ اس کو ذرا کم کر دے, میری آواز مجھے واپس نہ آئے. جو میں آپ کی بات سمجھاؤں وہ تو یہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی تردید کی ہے. ہاں وہ یہ میں بھی کہتے ہیں اسی جی بات بانی کو پی ٹی آئی فضل کو 2 وضاحت کر دفعہ رہا ہوں ڈیل کی آفر کی لیکن وہ نہیں مانے. رانا ثناء اللہ صاحب پہلے تو بتائیں کہاں, کب اور کیسے, یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. اب رانا صاحب نے کوئی نہیں کی. یہ ٹھیک بات ہے, یہ بالکل میں اس سے سہمت ہوں کہ بانی تحریک انصاف کو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی ڈیل آفر نہیں کی, اور بانی تحریک انصاف کو ڈیل کوئی آفر کر بھی نہیں سکتا. اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ انہیں سزائیں عدالتوں نے دی ہیں, اور اگر انہیں کوئی ریلیف ملے گا عدالتیں دیں گی. تو میں اچھا حذیفہ یہ بتائیے گا کہ وہ جو وزیر اعظم نے کہ اگر کسی نے یہ بات کی بھی ہے ڈیل کی, تو آپ نے خود پرکھنا ہے کہ اگر ایک ڈیل ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو سکتی تو آفر کیوں کرے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس لیے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تاثر بھی دینا یہ غلط ہے. ڈیل سے متعلق آپ کا پوائنٹ آ گیا. وزیر اعظم نے 3 مرتبہ مذاکرات کی آفر دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا, اس چیز کا حوالہ بھی دیا. کیا اپوزیشن کے ساتھ میثاق استحکام پاکستان کو لے کر کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ اینڈ سیکنڈلی آپ کی آواز چلے گی, آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب نے 3 دفعہ. آپ کو میری آواز اگر آ رہی ہے, میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. حذیفہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے 3 دفعہ جو مذاکرات کی آفر دی ہے, ان مذاکرات سے پھر کیا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, بڑا اہم سوال ہے. جی ان مذاکرات سے اچیو, وزیر اعظم نے کوئی بانی تحریک انصاف کو تو مذاکرات کی دعوت نہیں دی. وزیر اعظم نے تو ایک ایسی جماعت کو دعوت دی ہے جو جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت اسمبلی میں جو 77 MNAs ہیں انڈیپینڈنٹ, وہ اس کی وجہ سے آئے ہیں یا اس سے منسلک ہیں. تو وزیر اعظم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے لیے, ہاؤس کی کاروائی کو معتدل انداز میں چلانے کے لیے اس اپوزیشن کو دعوت دی ہے جس اپوزیشن نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنایا, اور آج بھی ہم کہتے ہیں. اور وہ مذاکرات کی جو دعوت ہے اس میں اسمبلی کی کاروائی ہے, اس میں کے پی کے حکومت کے معاملات ہیں, اس میں اس کے علاوہ جو آپ کے پارلیمنٹیرین اسمبلیوں میں آ چکے ہیں, اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, ان سے متعلق چیزیں ہیں. کبھی بھی وزیر اعظم کی مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل ہے یا رہائی ہے, یا ایون کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مذاکرات کی آفر کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے علاوہ بانی تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے جو لاسٹ مذاکرات کی آفر ہوئی, تو تحریک انصاف نے یہ مطالبہ سامنے ہی نہیں رکھا بانی تحریک انصاف کی رہائی, جو میرے اس دعوے کی, حکومت کے اس دعوے کی توثیق کرتی ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کی رہائی آن ٹیبل ہوتی, یا کبھی مذاکرات میں یا کوئی اس طرح کی آفر کی گئی ہوتی انہیں, یا کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہوتی, تو وہ کبھی بھی اس بات کو پیچھے نہ لے کر جاتے. اگر وہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کا مطالبہ پیچھے لے کر چلے گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے واضح کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اراکین پارلیمنٹ پر کہ بانی تحریک انصاف کو سزا دی ہے عدالتوں نے, اور انہیں ریلیف بھی عدالتیں ہی دے سکتی ہیں, حکومت اس حوالے سے کوئی ڈیل نہیں دے سکتی. اچھا, یہ تو ذرا بتائیں, ابھی ایک فورس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی نے بنائی ہے, جس کو اپوزیشن لیڈر تک نے مسترد کر دیا ہے. گورنمنٹ کا ویسے اس بارے میں کیا موقف کیا ہے؟ پھر چلے گی, آپ نے کہا یہ تو ذرا بتائیں, آگے آپ کی آواز چلی گئی. ہاں, آپ یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی جو فورس بنا رہا ہے, اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا موقف کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بتائیں ذرا. ٹھیک ہے حذیفہ, آئی تھنک حذیفہ کی آواز آڈیو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. آپ کے شاید حذیفہ نیٹ کے سگنلز کا ایشو ہے, شاید صدف یہ پوچھنا چاہ رہی ہے. ہاں, میں یہ پوچھ رہی ہوں جو فورس کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے, اس پہ گورنمنٹ کا موقف جاننا چاہ رہی ہوں میں. جی دیکھیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے جس طرح کی بھی فورس بنائیں, اور پہلے بھی ان کے اس طریقے کے دعوے آتے رہے ہیں. دیکھیں, اگر وہ کوئی فورس, کوئی مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, ہم تو پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو احتجاجوں سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ ان کے احتجاج مسلح ہوتے ہیں, سیاسی جدوجہد یہ نہیں کرتے. یہ بیسیکلی جدوجہد کو جو ہے وہ مسلح کا نام دے چکے ہیں. تو یہ نام جو انہوں نے دیا فورس کا, میں ایزیوم نہیں کر رہا ابھی, لیکن پھر بھی فورس سے متعلق یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بائی فورس کوئی کام کرنا ہے. اگر آپ نے جو ہے سیاسی احتجاج کے نام پر یا سیاسی سٹرگل کے نام پر کوئی اس طرح کی فورس بنانی ہے, تو ظاہر لا آف لینڈ جو موجود ہے اس کے مطابق نمٹے گا, باقاعدہ کاروائی ہوگی, اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کوئی فورس کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی آ کر جتھوں کی صورت میں ریاست پہ حملہ کرے, اسلام آباد پہ حملہ کرے, یا ایون کہ بانی تحریک انصاف کو سزا دی ہے عدالتوں نے, تو کوئی 100 200 یا 400 500 بندہ کوئی فورس جو ہے وہ آ کر جو ہے انہیں جیل پہ حملہ کر کے کیا رہا کرائے گی؟ یہ تو وہی حال ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہم دہشت گرد خان سے تشریح دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ سیاسی تنقید کر رہے ہیں. یہ کام تو دہشت گرد کیا کرتے تھے کہ جیلوں پہ حملہ کرنا, ڈیر اسماعیل خان جیل پر حملہ کیا اور بندے چھڑوا کر لے گئے. آپ الٹا اپنی کوئی سیاسی کمیٹی بنائیں, پرامن جدوجہد کریں,
اپنی کوئی میڈیا ٹاکس کریں, دنیا بھر میں یہ باور کرائیں کہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پبلک کا عالم یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ کے اپنے صوبے نے ریفیوز کر دیا آپ کی شٹر ڈاؤن کو, آپ کی پہیا جام کو, اور آج آپ کہہ رہے ہیں ہم فورس بنا رہے ہیں. میں کوئی ایزمپشن بیس پہ بات نہیں کر رہا, نہ میں ایزیوم کر رہا ہوں, میری توقع ہے کہ ایسا کوئی کام تحریک انصاف نہ کرے, لیکن اگر فورس کا مطلب کوئی مسلح جدوجہد ہے تو پھر ریاست اسے آ نہیں آتا سے نمٹے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حذیفہ رحمان. اور وہ جو رہائی فورس تھی وہ آلریڈی سینئر قیادت پی ٹی آئی کی اس کو مسترد کر چکی ہے. انہوں نے اسے کہا. اچھا, ایک ظاہر جو سارا ڈیل والا معاملہ تھا, جسٹ ٹو کلیریفائی, وہ خبریں کس طرح کی بنی, رانا صاحب نے محمد مالک صاحب کے شو میں آ کر اس کی تمام تر تردید بھی کی, کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا جس میں انہوں نے پوچھا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی لیکن وہ نہیں مانے, پہلے تو بتائیں کب, کہاں, کیسے. یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات میں ہی آپ کو پتا ہے. تو یہ